حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں یہ عمل تورات شریف میں بھی ہے، کوئی بھی ابن آدم زندگی میں ایک بار اس عمل کو کر لے اور پھر گناہوں میں لت پت ہو گیا اور اس پر جہنم واجب ہو گئی، وہ عمل اللہ سبحانہ و تعالی سے اس کے لیے نرمی کا معاملہ کی التجا کرے گا اور اس کو جنت میں لے جائے گا۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نماز جمعہ کے لیے نکلا تو مجھے ایک بوڑھے عابد کی شکل میں ابلیس ملا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا، نماز تو ہو چکی ہے، اب آپ کی نماز جمعہ فوت ہو گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پہچان لیا اور اسے گردن سے پکڑ کر کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، کیا تو عابدوں اور زاہدوں کا سردار نہ تھا؟ تجھے ایک سجدے کا حکم دیا گیا مگر تو نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہوا۔ اب قیامت تک تو اللہ عز و جل سے دور رہے گا۔ تو وہ کہنے لگا، اے عمر، ذرا خیال سے بول، کیا فرما برداری میرے بس میں ہے یا بدبختی میری مشیت کے تحت ہے؟ میں نے عرش کے نیچے بہت سجدے کیے، یہاں تک کہ آسمان کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر میں نے رکوع و سجود نہ کیے ہوں۔ اتنے قرب کے باوجود مجھے کہا گیا تو جنت سے نکل جا کہ تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ تو میں نے اس سے کہا، میری نظروں سے اوجھل ہو جا، مجھے طاقت نہیں کہ اس مسئلہ میں تجھ سے کلام کروں۔ منقول ہے، ایک مؤذن جس نے 40 سال تک منارے پر چڑھ کر اذان دی، ایک دن اذان دینے کے لیے منارے پر چڑھا تو اذان دیتے ہوئے جب حی علی الفلاح پر پہنچا تو اس کی نظر ایک نصرانی عورت پر پڑی۔ اس کی عقل اور دل جواب دے گئے۔ اذان چھوڑ کر نصرانی عورت کے پاس جا پہنچا اور اسے نکاح کا پیغام دیا تو وہ کہنے لگی، میرا مہر تجھ پر بھاری ہوگا۔ اس نے کہا، تیرا مہر کیا ہے؟ نصرانی عورت نے کہا، دین اسلام کو چھوڑ کر میرے مذہب میں داخل ہو جا۔ تو مؤذن نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر کے اس کا مذہب اختیار کر لیا۔ نصرانی عورت نے اسے کہا، میرا باپ گھر کے سب سے نچلے کمرے میں ہے، تم اس سے نکاح کی بات کرو۔ جب وہ اترنے لگا تو اس کا پاؤں پھسل گیا، جس کی وجہ سے وہ کفر کی حالت میں گر کر مر گیا اور اپنی شہوت بھی پوری نہ کر سکا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی ہم برے خاتمے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں، میں طواف کعبہ میں مشغول تھا کہ ایک شخص پر نظر پڑی جو غلاف کعبہ سے لپٹ کر ایک ہی دعا کا تکرار کر رہا تھا، یا اللہ، مجھے دنیا سے مسلمان ہی رخصت کرنا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم اس کے علاوہ کوئی اور دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اس نے کہا، کاش آپ کو میرے واقعہ کا علم ہوتا۔ میں نے دریافت کیا، تمہارا کیا واقعہ ہے؟ تو اس نے بتایا، میرے 2 بھائی تھے، بڑے بھائی نے 40 سال تک مسجد میں بلا معاوضہ اذان دی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے قرآن پاک منگوایا، ہم نے اسے قرآن پاک دیا تاکہ اس سے برکتیں حاصل کرے، مگر قرآن شریف ہاتھ میں لے کر کہنے لگا، تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں قرآن پاک کے تمام اعتقادات و احکامات سے بیزاری اور نصرانی عیسائی مذہب اختیار کرتا ہوں۔ پھر وہ مر گیا۔ اس کے بعد دوسرے بھائی نے کئی برس تک مسجد میں فی سبیل اللہ اذان دی، مگر اس نے بھی آخری وقت نصرانی ہونے کا اعتراف کیا اور مر گیا۔ لہٰذا میں اپنے خاتمہ کے بارے میں بے حد فکر مند ہوں اور ہر وقت خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتا رہتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ نے اس سے استفسار فرمایا، تمہارے دونوں بھائی ایسا کون سا گناہ کرتے تھے؟ اس نے بتایا، وہ غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے تھے اور مردوں بے ریش لڑکوں کو شہوت سے دیکھا کرتے تھے۔ اسے اپنی نظر کو شہوتوں میں مستغرق رکھنے والے، اے محرمات کے چاہنے والے، اسے فنا ہونے والی لذتوں سے دھوکہ کھانے والے، تو نے ان قوم سے نصیحت حاصل کیوں نہ کی جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا اور انہوں نے غفلت کی رسی کو پکڑے رکھا؟ پس ان کا یہ عذر قبول نہ ہوگا کہ ہمیں تو کسی نے ڈرایا نہ تھا۔ منقول ہے کہ 2 بھائی تھے،
ان میں سے ایک عابد اور دوسرا فاسق تھا۔ عابد کی آرزو تھی کہ وہ شیطان کو اپنی محراب میں دیکھے۔ ایک دن اس کے پاس انسانی شکل میں ابلیس آیا اور کہنے لگا، افسوس ہے تجھ پر، تو نے اپنی عمر کے 40 سال نفس کو قید اور بدن کو مشقت میں ڈال کر ضائع کر دیے۔ تمہاری جتنی عمر گزر چکی اتنی ابھی باقی ہے۔ اپنے نفس کی خواہشات پوری کر کے لذت حاصل کر لے، اس کے بعد دوبارہ توبہ کر لینا اور واپس عبادت کی طرف لوٹ آنا۔ بے شک اللہ تعالی خوب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ سن کر عابد نے اپنے دل میں کہا، میں نیچے جا کر اپنے بھائی کے پاس اس سال لذات حاصل کروں گا اور خواہشات پوری کروں گا، پھر توبہ کر لوں گا اور اپنی عمر کے بقیہ سال عبادت میں صرف کر دوں گا۔ اب یہ نیچے اترنے لگا۔ ادھر اس کے گنہگار بھائی نے اپنے نفس سے کہا، تو نے اپنی عمر کو نافرمانی میں ضائع کر دیا اور تیرا بھائی جنت میں جبکہ تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، میں ضرور توبہ کروں گا اور اپنے بھائی کے ساتھ اوپر والے کمرے میں جا کر اپنی بقیہ عمر عبادت میں گزاروں گا، شاید اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ ادھر وہ توبہ کی نیت لے کر اوپر کو چڑھنے لگا اور اس کا عابد بھائی نافرمانی کی نیت لے کر اترنے لگا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ اپنے بھائی پر گر پڑا اور دونوں سیڑھیوں پر اکٹھے مر گئے۔ اب عابد کا حشر نافرمانی کی نیت پر ہوگا اور گنہگار کا حشر توبہ کی نیت پر ہوگا۔ حضرت سیدنا امام فرماتے ہیں، تعین زہد دوران سال فقط اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر زاد راہ لیے بغیر حج کے ارادے سے بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہوں نے عیسائیوں کی ایک بستی میں قیام کیا۔ تینوں زہدوں میں سے ایک کی نظر ایک خوبصورت نصرانی عورت پر پڑی تو اس کا دل اس کی طرف میل ہو گیا۔ جب تینوں نے سفر کا ارادہ کیا تو اس نے ہیلے بہانے سے ان کو ٹال دیا اور خود وہیں بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں رفیق چلے گئے اور اس کو بستی میں چھوڑ دیا۔ اب اس نے اپنے دل کی بات اس عورت کے والد سے کی۔ اس نے کہا، اس کا مہر تجھ پر بہت بھاری ہے، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس نے پوچھا، کیا مہر ہے؟ اس کے والد نے کہا، تو دین اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت میں داخل ہو جا۔ چنانچہ اس زہد نے نصرانی ہو کر اس عورت سے نکاح کر لیا اور 2 بچے بھی پیدا ہوئے۔ آخر کار وہ نصرانیت پر ہی مر گیا۔ جبکہ اس کے دونوں ساتھی سفر سے واپس آئے تو اس کے متعلق دریافت کیا تو انہیں بتایا گیا کہ وہ تو نصرانیت پر مر چکا ہے اور نصرانیوں نے اسے اپنے قبرستان میں دفن کر دیا ہے۔ تو وہ اس کی قبر پر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک عورت اور 2 بچوں کو قبر پر روتے ہوئے پایا۔ وہ دونوں بھی دور سے رونے لگے۔ عورت نے ان سے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے اس کی عبادت، نماز اور زہد کا تذکرہ کیا۔ جب عورت نے یہ سنا تو اس کا دل اسلام کی طرف میل ہو گیا اور وہ اپنے دونوں بچوں سمیت اسلام لے آئی۔ جو مسلمان تھا کفر پر مرا اور جو کافر تھا اسلام لے آیا۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنے انجام سے ڈرتا رہے اور اللہ عز و جل سے حسن خاتمہ کا سوال کرتا رہے۔ سب خوبیاں اس ذات کے لیے ہیں جو حمد کی مستحق ہے، اپنی کبریائی میں واحد ہے، اس کا نہ کوئی ہم پلہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی حد ہے۔ بلند ہے، قوی ہے، مددگار ہے، حمید ہے، غنی کرنے والا ہے، پیدا کرنے اور لوٹانے والا ہے، ایسا عطا کرنے والا ہے جس کی عطا کبھی فنا اور ختم ہونے والی نہیں، ایسا روکنے والا ہے کہ جس سے وہ روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں اور اپنے ارادے میں کسی کا محتاج نہیں۔ مخلوق کو پیدا کر کے احسن طریقے سے راہ راست پر چلانے والا ہے اور اس نے مخلوق کی صورتوں کو اچھا بنایا اور ان کو جنت میں نعمتوں اور ہمیشہ رہنے کی خوشخبری دی اور عبرت والی آنکھوں سے نوازا اور عذاب نار اور وعید سے ڈرایا اور شکر کو لازم کیا، اور اس نے ان کے لیے اپنے مزید فضل کے خزانے کا ذمہ لیا اور ان پر موت کو مسلط کیا، پس کوئی بھی اس سے بری الذمہ نہیں۔ کتنے ہی لوگوں کو موت نے اپنے دوستوں کی جدائی میں رلایا، کتنوں کو نومولود چھوڑا اور ان سب کو گرید و زاری میں مشغول کر دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو غمزدہ پیدا کیا نہ غمزدہ لوٹائے گا۔ موت کے سبب مضبوط عمارتیں برباد ہو گئیں اور موت نے فنا کے سبب اس کے گھر کے رہنے والوں پر حکومت کی اور روحوں کے پرندے اپنے گھونسلے
घोंसलों से उड़ गए और उनकी ऐश जिंदगी को गमी में बदल दिया। जमीन में बादशाहों, गुलामों, गनियों और मोहताजों की कब्रें एक जैसी हैं। पाक है वो ज़ात जिसने मौत के जरिए मगरूरों में हर एक को मुसलसल जलील किया और मौत के जरिए बड़े बड़े बहादुर बादशाहों को शिकस्त दी और उनको वसी महल्लात से उठाकर अंधेरी कब्रों में पहुंचा दिया और उनकी लंबी लंबी उम्मीदों को काट कर रख दिया। मौत ने उनके आबाओ अजदाद को पकड़ लिया और बच्चों को झूलों से उठाकर कब्रों को उनका घर बना दिया और चेहरों को खाक में मिलाकर रख दिया। मौत छोटे बड़े, अमीर फकीर, हाकिम महकूम और बाप औलाद सब के लिए बराबर है और उसने मर्दों औरतों सबको फना कर दिया और अब कियामत तक उनकी याद बाकी है। क्या गाफिल इंसान उनकी हलाकत और बर्बादी से इबरत हासिल नहीं करेगा? हालांकि मौत ने उन सबको फना और उनकी जमीयत को तितर बितर कर दिया। इंसान कैसे धोखे में रहता है, हालांकि वो जानता है कि अल्लाह ताला जालिम को मोहलत देता है, मगर जब वो गिरफ्त फरमाता है तो कोई उससे नहीं बच सकता। क्या लोग ये बात नहीं जानते और उनकी जाने मौत से महफूज नहीं? हजरत सैयदना वहाब बिन मंबा फरमाते हैं, तौरात शरीफ में है कि अल्लाह बारोज़े क़यामत अपने 7 लाख मुकर्रब फरिश्तों को भेजेगा, जिनमें से हर एक फरिश्ते के हाथ में सोने की एक जंजीर होगी। अल्लाह ताला फरमाएगा, जाओ और बैतुल्लाह शरीफ को इन जंजीरों में बांधकर महशर की तरफ ले आओ। फरिश्ते जाएंगे, उन जंजीरों से बांधकर खींचेंगे और एक फरिश्ता पुकारेगा, ए काबातुल्लाह, चल तू काबा मुबारका कहेगा, मैं नहीं चलूंगा जब तक मेरा सवाल पूरा ना हो जाए। फिजाए आसमानी से एक फरिश्ता पुकारेगा, तू सवाल कर तो काबा अर्ज करेगा, ए अल्लाह ताला तू मेरे पड़ोस में दफन मोमिनीन के हक में मेरी शफात कबूल फरमा। तो काबा शरीफ को एक आवाज सुनाई देगी, मैंने तेरी दरख्वास्त कबूल फरमाई। हजरत सैयदना वाहब बिन मंबा फरमाते हैं, फिर मक्का के मुर्दों को उठाया जाएगा जिनके चेहरे सफेद होंगे। वो सब एहराम की हालत में काबा के गिर्द जमा होकर लब्बैक कह रहे होंगे। फिर फरिश्ते कहेंगे, ए काबा अब चल, तो वो कहेगा, मैं नहीं चलूंगा यहाँ तक कि मेरी दरख्वास्त कबूल हो जाए। तो फिजाए आसमानी से एक और फरिश्ता पुकारेगा, तू मांग तुझे दिया जाएगा। तो काबा शरीफ कहेगा, ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तेरे गुनहगार बंदे जो इकट्ठे होकर दूर दूर से गुबार आलूद होकर मेरे पास आए, उन्होंने अपने अहलो अय्याल और अहबाब को छोड़ा, उन्होंने फर्मा बरदारी और जियारत के शौक में निकलकर तेरे हुक्म के मुताबिक मनासे के हज अदा किए। तो मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि उनके हक में मेरी शिफात कबूल फरमा और उनको क़यामत की घबराहट से अमन में रख और उन्हें मेरे गिर्द जमा फरमा दे। तो एक और फरिश्ता निदा देगा, उनमें ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने तेरे तवाफ के बाद गुनाहों का इर्तिकाब किया है और उन पर इसरार करके अपने ऊपर जहन्नम वाजिब कर ली है। तो काबा अर्ज करेगा, ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं तुझसे उन गुनाहगारों के हक में शिफात कबूल होने का सवाल करता हूँ जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। तो अल्लाह रहीम और करीम फरमाएगा, मैंने उनके हक में तेरी शिफात कबूल फरमाई। तो वही फरिश्ता निदा करेगा जिसने काबा की जियारत की थी, वो लोगों से अलग हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सब को काबा के गिर्द जमा कर देगा, उनके चेहरे सफेद होंगे और वो जहन्नम से बेखौफ होकर तवाफ करते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। फिर फरिश्ता पुकारेगा, फिर फरिश्ते उसको खींच कर महशर तक ले जाएंगे। अल्लाह ताला से दस्ते अदब गिरिया जारी से दुआ करते हैं, मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के बच्चों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।